اردو UGC نیٹ کا جو سلیبس ہے اس میں یونٹ نمبر 7 میں مولوی عبدالحق کو شامل کیا گیا ہے۔ تو آئیے ان کی تصانیف پہ بات کریں گے، اور ان کی تصانیف کو 2 حصوں میں نے بانٹا ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جس میں انہوں نے دوسری تصانیفوں کو مرتب کیا ہے، اور ایک حصہ وہ ہے جس میں ان کی اپنی تصانیف ہیں۔ تو جانیں گے ان تصانیفوں کے بارے میں، کیونکہ اردو UGC نیٹ کا جو سلیبس ہے یونٹ نمبر 7 وہ تنقیدی یونٹ ہے، اور اس میں مولوی عبدالحق کو جو ہے محقق کے طور پہ شامل کیا گیا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں ان کے بارے میں فٹافٹ کے انداز میں۔ مولوی عبدالحق کی جو ولادت ہے وہ 1870 کو ہوئی تھی، بس اتنا یاد رکھنا ہے، ہاپوڑ میں۔ ان کی تصانیف پہ مجھ کو صرف بات کرنی ہے، کیونکہ ان سے متعلق سوالات آتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے، جیسے ہم اثر جو ہے، چند ہم اثر کس کی تصانیف ہے؟ یہ خاکوں کا مجموعہ ہے جو عبدالحق کا ہی ہے لکھا ہوا۔ تو اسی طرح سے بات کریں گے۔ اس کے بعد میں مولوی عبدالحق جو ہیں، ان کی وفات جو تھی، یہاں پہ غلط ٹائپ کیا گیا ہے، 16 اگست 1961 کو ہوئی تھی کراچی میں۔ یہ ہندوستان میں پیدا ہوئے، لیکن ہندوستان کے بٹوارے کے بعد یہ پاکستان چلے گئے، اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا تھا 1961 میں۔ اور یہ 1961 میں ہی مسافران لندن ایک جو ہے وہ سفر نامہ شائع ہوا تھا، اور وہ سفر نامہ جو ہے وہ سر سید احمد خان کا لکھا ہوا تھا۔ سر سید احمد خان نے جو سفر کیا تھا لندن کا، اس میں وہ واقعات بیان کیے گئے ہیں 1961۔ اس لیے میں نے بتا دیا کیونکہ 1961 بہت اہم ہے۔ مولوی عبدالحق کی جو ہے یہاں پہ وفات بھی ہوئی تھی اسی سن میں۔ آپ جانتے ہیں مولوی عبدالحق کے والد کا نام جو ہے وہ علی حسن تھا۔ بس اتنی بات جانتے ہیں۔ اس کے بعد میں سیدھی تصانیف پہ بات کرتے ہیں۔ مولوی عبدالحق جو ہیں، ان کی مرتب کردہ جو کتابیں ہیں ان پہ بات کریں گے، جن کو انہوں نے مرتب کیا ہے، ایک جا کر کے اس کو شائع کروایا ہے، اس پہ بات کریں۔ جیسے مثنوی خواب و خیال، مثنوی خواب و خیال کو میر تقی میر کی لکھی ہوئی مثنوی ہے، اور اس کو مرتب کس نے کیا ہے؟ تو مولوی عبدالحق نے۔ اس کے بعد میں مثنوی معراج العاشقین ہے، اس کو بھی یاد رکھنا، اور اس مثنوی کو بھی مولوی عبدالحق نے جو ہے مرتب کیا ہے۔ اس کے بعد میں داستان باغ و بہار، اس کو بھی مرتب مولوی عبدالحق نے کیا ہے۔ تذکرہ مخزن نکات، اس کو یاد رکھنا ہر حال میں، تذکرہ جو ہے مخزن نکات ہے، اس کو بھی مرتب جو ہے وہ مولوی عبدالحق نے کیا ہے۔ اس کے بعد میں چمنستان شعرا ہے، اس کو بھی انہی نے مرتب کیا۔ دریائے لطافت، یہ جو ہے اردو کے قواعد کی کتاب ہے، اور اس کو لکھا گیا ہے فارسی میں، انشاءاللہ خان انشاء نے لکھا تھا، اور یہ ان کی کتاب ہے جس میں اردو قواعد کا بیان کیا گیا ہے۔ دریائے لطافت، اس کو یاد رکھنا۔ رانی کیتکی کی کہانی جو ہے وہ داستان ہے، اس کو بھی شامل سلیبس میں کیا گیا ہے، اس پہ بات میں پہلے ہی کر چکا ہوں۔ تو دریائے لطافت کو بھی کس نے مرتب کیا ہے؟ یاد رکھنا، اس کو بھی مولوی عبدالحق نے مرتب کیا ہے۔ ذکر میر، یہ خود نوشت ہے، اور میر تقی میر کی، اس کو بھی جو ہے مولوی عبدالحق نے مرتب کیا ہے۔ تذکرہ ریختہ گویاں، اس کو بھی یاد رکھنا، اس کو بھی انہی نے مرتب کیا ہے مولوی عبدالحق نے۔ انتخاب میر، اس کو بھی مرتب مولوی عبدالحق نے کیا۔ تذکرہ ہندی اور گل عجائب، ان کو بھی مرتب مولوی عبدالحق نے کیا۔ دیوان اثر، یعنی اثر لکھنوی جو ہیں، ان کے دیوان کو جو ہے اثر دہلوی جو ہیں، خواجہ میر درد کے بھائی ہیں چھوٹے، ان کے بھی دیوان کو انہی نے مرتب کیا ہے۔ کس نے؟ مولوی عبدالحق نے۔ اس کے بعد میں مخزن شعرا، اس کو تو مرتب کیا ہی کیا ہے۔ گلشن عشق، اس کو بھی، اس مثنوی ہے، اس کو بھی مرتب انہی نے کیا ہے۔ دیوان تاوا شاعر ہیں، ان کے دیوان کو مرتب، اور قطب مشتری، موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے، قطب مشتری کو کس نے مرتب کیا؟ اس کو یاد رکھنا ہے، مولوی عبدالحق نے۔ اس کے بعد میں اب ان تصانیف پہ بات کرتے ہیں جو مولوی عبدالحق نے اپنے آپ لکھی ہوئی ہیں، جو ان کی ایسی تصانیف ہیں جن کو انہوں نے ایجاد کیا ہے۔ ان میں سے دیکھتے ہیں کس پہ، جیسے عظیم الکلام فن ارتقاء اسلام، یہ ترجمہ کیا ہوا ہے، اور اس کو ترجمہ کس نے کیا ہے؟ اس نام سے مولوی عبدالحق نے۔ اس کے بعد میں قواعد اردو، یہ کس کی تصنیف ہے؟ مولوی عبدالحق کی۔ اس کے بعد میں مسدس حالی، اس نظم کا تنقیدی مقدمہ جو تھا وہ مولوی عبدالحق نے لکھا ہے، یعنی یہ نظم ہے حالی کی لکھی ہوئی، مسدس حالی، اور مسدس حالی کا جو مقدمہ ہے وہ تنقیدی مقدمہ جو ہے، تنقیدی انداز میں
मौलवी अब्दुल हक ने लिखा है। इसके बाद मराठी ज़बान पर फ़ारसी का असर, इसको याद रखना, ये कई बार पूछा गया किसकी तसनीफ़ है, तो ये मौलवी अब्दुल हक की मरहूम दहली कॉलेज, इसको भी याद रखना है। यहाँ से ये जो नीचे अभी जिन पे अब हम बात कर रहे हैं इनको तो ज़रूर याद रखना है। सर सैयद अहमद ख़ान हालात व इफ़कार, ये भी इन्हीं की तसनीफ़ है मौलवी अब्दुल हक की। चंद हम असर ख़ाकों का मजमुआ है, इसको याद रखना। इसके बाद में उर्दू की नशो नुमा में सूफिया इकराम का हिस्सा, सूफिया इकराम का हिस्सा जो है ये तसनीफ़ जो है मौलवी अब्दुल हक की है और इस तसनीफ़ को कई बार पूछा गया है। इसके बाद में नुसरती जो है नाम की तसनीफ़ भी इन्हीं ने लिखी है। इसके बाद में खिताबात और मुक़दमात अब्दुल हक, ये भी तसानीफ़ अब्दुल हक की है। और इसके बाद में तनक़ीदात अब्दुल हक, ये दो तसानीफ़ इन्हीं की तसानीफ़ें हैं। उर्दू का अलमिया, ये भी तसानीफ़ जो है तसनीफ़ मौलवी अब्दुल हक की है। तो इस तरह से मौलवी अब्दुल हक की तसनीफ़ को 2 हिस्सों में मैंने बांटा था। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आप वीडियो को 1 बार सुन लीजिए, 2 बार सुन लीजिए, बस आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम उसमें ख़राब मत कीजिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।